بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا سبق 5ویں جماعت کے لیے ہے اور ہم نے سبق چنا ہے بہارستان اردو سے۔ جیسا کہ ہمارا سابقہ سبق تھا گفتگو کے آداب، اور گفتگو کے آداب کے بارے میں ہم نے کچھ جو سیکھا اسی کے بارے میں ہم آج بات کریں گے، یعنی سوال و جوابات کے بارے میں بات کریں گے۔ تو پیارے بچوں، اپنے موضوع پہ جانے سے پہلے ہم سابقہ سبق پہ تھوڑی سی نظر ڈالیں گے کہ ہم نے کیا سیکھا۔ جی ہاں پیارے بچوں، گفتگو کے بارے میں ہم نے کچھ خاص باتیں سیکھی۔ تو جو باتیں ہم نے سیکھی یہاں پہ تو ہم ان چیزوں کو زندگی میں اپنائیں، روزمرہ زندگی میں اپنائیں۔ ایک خاص ٹاپک، ایک خاص موضوع ہمارے لیے ہے۔ تو آدمی کی جو پہچان ہے وہ گفتگو سے ہی ہوتی ہے، یعنی کس قدر وہ گفتگو کرتا ہے، کس قدر وہ باتیں کرتا ہے، تو اس کو اسی طریقے سے پہچانا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس میں جو کچھ خاص نصیحتیں ہیں، یہ نصیحتیں ہم یاد رکھیں گے اور اپنائیں گے بھی۔ تو جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے یہاں پہ، مناسب آواز میں ہمیں بات کرنی چاہیے، نہ زیادہ اونچی آواز میں نہ زیادہ دھیمی آواز میں۔ گڑ گڑا پن، یہ ایسے طریقے سے بات کرنا، یا کیا کہتے سے زیادہ رک کے یا جلد بازی میں، اس طریقے سے ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو بات بھی کسی کی نہیں کاٹنی چاہیے، یعنی کوئی دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں، یا دو بچے آپس میں بات کر رہے ہیں، دو عورتیں آپس میں بات کر رہے ہیں، تو ہم جا کے بیچ میں ہم بولیں گے اچھی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا عیب ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہاں پہ ہم نے جو سیکھی ہے وہ یہ کہ چغل خوری، تو چغل خوری ہمیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ تو چغل خوری بہت بڑا عیب ہے، اور عیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا گناہ بھی ہے، کیونکہ یہ چغل خوری کی وجہ سے ناک انسانوں کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، اس پر لڑائی یا جھگڑے بھی ہوتے ہیں، تو ناراضگی بھی ہوتی ہے، اس لیے اس کو منع قرار دیا گیا ہے۔ تو چغل خوری کبھی مت کر لیا کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس آدمی کا یہ عیب ہے، جس آدمی کی یہ عادت ہے، اللہ بچائے، تو اس آدمی پر بھروسہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کبھی ایک بات کرتا ہے کبھی دوسری بات کرتا ہے، اس کی ایک عادت ہی بن جاتی ہے۔ لہذا کر کے چغل خوری پر کبھی بھروسہ بھی مت کرو، اور اس سے نفرت بھی کرو جو چغل خوری کرتا ہے۔ یہ باتیں، اس میں کچھ خاص باتیں ہیں، یہ ہمیں یہاں پہ سیکھنی ہے اور زندگی میں اپنانے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج ہم سیدھا ہی اپنے ٹاپک پہ جائیں گے۔ سوچئے اور بتائیے۔ تو کیا ہوا کرتا ہے کہ ہم آج تک یہ سوچتے تھے کہ کہیں پہ ہم جو لیسن ختم کرتے تھے یا سبق ختم کرتے تھے تو آخر پہ اس کے سوالات اور جوابات ہوتے ہیں، لیکن یہاں کچھ الٹا ہی ہے۔ اب دیکھیے، غور سے سنیے اور دیکھیے، درج ذیل چند بیانات دیے گئے ہیں، ان کے سوالات بنائیے۔ تو اس سے پہلے آپ یہ پڑھا کرتے تھے درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے، لیکن یہاں پہ جواب دیا ہوا ہے، ان کے سوال بنانا ہے۔ تو مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے، ہمارے لیے آسانی ہے، مگر شرط اتنی سی ہے کہ ہم تھوڑا سا اس میں دھیان دیں، اس سبق میں، تو بالکل آسانی سے ہم کر سکتے ہیں۔ تو آپ کی آسانی کے لیے میں نے کچھ یہاں پہ لکھ کے رکھا بھی ہے، جو آپ کو آسانی ہو جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی کوشش کریں اپنے لیسن میں ان جوابات کا سوالات بنانے میں، آپ کو بھی آسانی ہو جائے گی۔ تو پیارے بچوں، دیکھتے ہیں پہلا لفظ جو ہے، یہاں پہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا، ایک منٹ، اس طریقے سے رکھیں گے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پہ لکھا ہے درج ذیل چند بیانات دیے گئے ہیں، ان کے سوالات بنائیے، ہم نے پڑھا ہے۔ تو پہلا یہاں پہ ہے، یہ لکھا ہے، نہ اس قدر رک کر بولو کہ سننے والے کا جی اکتا جائے۔ جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ جیسا کہ ہم نے
کیا کہتے ہیں اسے جی اکتا کے بارے میں پڑھا ہے. جی اکتا کہتے ہیں کسی مطلب ہم کسی کے سامنے ایسے بات کریں کہ وہ اس کا دل تنگ ہو جائے، تو اسے کہتے ہیں کہ میرا جی اکتا گیا، یہ اتنا بولتا گیا، میرا جی اکتا گیا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اس قدر رک رک کر بولو کہ سننے والا کا جی اکتا جائے. اس کا ہمیں سوال بنانا ہے. تو آسان سی بات ہے. تو پیارے بچوں، ہم اس جواب کا سوال ایسا بنائیں گے، رک رک کر بولنا کیسا ہے. پہلے ہم لکھیں گے رک رک کر بولنا کیسا ہے، تو اس کے بعد ہم اس کا جواب لکھیں گے نہ اس قدر رک رک کر بولو کہ سننے والے کا جی اکتا جائے. تو یہ رہا پہلے جواب کا سوال. تو سوال دوسرا یہاں پہ جواب کیا لکھا ہے، نہ اس کا سوال بنانا ہے. بن سوچے بولنا بیوقوفی ہے، ایک ہی بات کو بار بار دہرانا ٹھیک نہیں. تو اس کا جواب یہاں پہ دیا ہوا ہے، اس کا سوال بنانا ہے. تو لکھنا ہے ہمیں یہاں پہ بن سوچے بولنا بیوقوفی ہے، ایک ہی بات کو بار بار دہرانا ٹھیک نہیں. جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے سبق میں، بن سوچے بولنا بیوقوفی ہے، ایک ہی بات کو بار بار دہرانا ٹھیک نہیں. اس کا سوال ہمیں بنانا ہے. اگر ہم سے کوئی پوچھے اس کا سوال، تو ہم اس کا سوال کیسے بنائیں گے. تو پیارے بچوں، ایک تو دیکھیں گے، پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم نوٹ کا پر بھی لکھیں گے، لیکن پہلے سمجھنے کی کوشش کریں گے. بن سوچے بولنا کیسا ہے اور ایک بات بار بار دہرانا کیسا ہے. بن سوچے بولنا کیسا ہے اور ایک بات بار بار دہرانا کیسا ہے. تو پیارے بچوں، اس کا جواب جو یہاں پہ ہے، ہم اس طریقے سے لکھیں گے. بن سوچے بولنا بیوقوفی ہے اور ایک ہی بات کو بار بار دہرانا ٹھیک نہیں. تو ٹھیک ہے. اب دوسرا جواب انہوں نے یہاں پہ دیا ہے، اس کا بھی ہمیں سوال بنانا ہے. جب چھوٹوں سے گفتگو کرو تو نرمی اور مہربانی سے پیش آؤ. جی ہاں پیارے بچوں، آپ نے پڑھا ہوگا چھوٹوں سے جب گفتگو کرتے ہیں تو کس طریقے سے نرمی سے پیش آنا چاہیے. تو تیزی ان کے سامنے نہیں دکھانی ہے، نہ کوئی جلد بازی دکھانی ہے. تو اس کا جواب یہ جواب دیا ہے، یہاں پہ سوال بنانا ہے. چھوٹوں سے ہم اس طریقے سے سوال بنائیں گے، چھوٹوں سے گفتگو کرتے وقت کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. تب جا کے اس کا یہ جواب ملتا ہے. جب چھوٹوں سے گفتگو کرو تو نرمی اور مہربانی سے پیش آؤ. تو پیارے بچوں، آخری سوال ہے یہاں ہمارا، آخری جواب اس کا سوال بنانا ہے. کوئی تمہارے سامنے کسی کی چغل خوری کرے تو منع کر دو اور اس سے سمجھاؤ کہ یہ برا کام ہے. تو پیارے بچوں، جیسا کہ ہم سبق کے پہلے ہی شروعات میں بھی میں کہہ رہا تھا کہ یہ چغل خوری بہت ہی گندی چیز ہے، بہت ہی بری عادت ہے. تو اگر آپ کے سامنے کوئی کرتا ہے تو اس کو منع کر دو، کہ یہ سمجھا دو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کا جو سوال بنانا ہے ہمیں یہاں پہ، تو اس طریقے سے ہم بنائیں گے. اگر آپ کے سامنے کوئی کسی کی چغل خوری کرے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو پیارے بچوں، تب جا کے ہم لکھیں گے کوئی تمہارے سامنے کسی کی چغل خوری کرے تو منع کر دو اور اسے سمجھاؤ کہ یہ برا کام ہے. تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ نے اچھی طریقے سے پڑھ لیا ہوگا اور سن لیا ہوگا، اور سننے کے بعد آپ نے اس پر آپ سمجھ بھی لیا ہوگا. سننے کے بعد آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا، اور اس کے بعد آپ کوشش کرو گے نوٹ کاپی پہ لکھنے کی. جی ہاں، آپ نوٹ کاپی پہ لکھنے کی کوشش کرو، تاکہ آسانی ہو جائے گا آپ کو ایگزام میں، اور سمجھنے بھی. دیجیے اجازت اگلے سبق تک. اللہ حافظ.